حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر میں دریائے موسیٰ کے قریب واقع ڈمپنگ یارڈ میں منگل کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ڈمپنگ یارڈ سے اٹھنے والے گھنے دھوئیں کے باعث علاقے کے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عہدیدار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں جائے حادثے سے گھنا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ لوگ اپنے موبائل فون پر اس واقعے کی ویڈیو بناتے ہوئے نظر آئے۔ آگ کیسے لگی اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن عام بجٹ سال 2026-27 یکم فروری کو ہی پیش کریں گی، اگرچہ اس سال یہ تاریخ اتوار کے روز پڑ رہی ہے۔ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وعدے کیا ہے کہ بجٹ سیشن کرنے کے شیڈول میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور وزیر خزانہ یکم فروری کو صبح 11 بجے لوک سبھا میں بجٹ پیش کریں گی۔ اوم برلا نے بتایا ہے کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 28 جنوری سے شروع ہوگا اور 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ اجلاس 2 مرحلوں میں منعقد کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں پارلیمنٹ 28 جنوری سے 13 فروری تک کام کرے گی، جس کے بعد اجلاس تقریباً 1 ماہ کے وقفے کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 9 مارچ سے ہوگا اور اس کے 2 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ عام طور پر بجٹ یکم فروری کو ہی پیش کیا جاتا ہے، تاہم چونکہ اس سال یہ تاریخ اتوار کے روز پڑ رہی ہے، اس لیے بجٹ کی تاریخ کو لے کر کچھ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اب لوک سبھا اسپیکر کی تصدیق کے بعد اس معاملے میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہیں۔ شہریدرآباد کے لالا کوکٹ پلی کے ارجن تھیٹر میں فلم دیکھنے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں میگا اسٹار چرنجیوی کی فلم دیکھتے ہوئے ایک شخص اچانک فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تھیٹر میں فلم کی نمائش جاری تھی، جس سے وہاں موجود افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق فلم دیکھتے ہوئے ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا۔ متوفی کی شناخت آنند کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو ریٹائرڈ اسسٹنٹ سب انسپکٹر بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے 12ویں بٹالین میں خدمات انجام دی اور وظیفے پر سبکدوش ہو چکے تھے۔ وہ 11:30 بجے کے شو کے لیے فلم دیکھنے تھیٹر آئے تھے۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے عمل میں تیزی آ گئی ہے اور انتخابی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس، ضلع کلکٹروں اور میونسپل کمشنروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کی جا چکی ہے۔ میونسپل انتخابات کے لیے وارڈ واری فائنل ووٹر فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ انتخابات ہونے والی 117 بلدیات اور 6 میونسپل کارپوریشنوں میں مجموعی طور پر 51,52,220 ووٹرز ہیں، جن میں 25,37,136 خواتین، 26,54,453 مرد اور 631 دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن واری مسودہ ووٹر فہرست منگل کے روز جاری کی جائے گی۔ حکام کے مطابق ایس سی اور ایس ٹی ریزرویشن سال 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر طے کی جائے گی، جبکہ بی سی ریزرویشن صرف ڈیٹیکشن کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ کوٹلہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ قرضوں کے بوجھ اور شوہر کی مبینہ اذیت سے سرکاری ٹیچر کی خودکشی۔ قرضوں کے دباؤ اور شوہر کی مبینہ اذیت برداشت نہ کر پانے کے باعث ایک سرکاری خاتون ٹیچر نے پھانسی لے کر خودکشی کری۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ کوٹلہ میں پیش آیا، جس سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ایس آئی چرنجیوی اور مقامی افراد کے مطابق آدرش نگر کالونی میں رہنے والے ونگا شری دھر کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ 36 سالہ رمیا سدھا ورنگل ضلع کے رائے پرتی میں واقع سرکاری سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں استاد تھی۔ سنکرانتی کی تعطیلات کے سبب رمیا کوٹلہ میں اپنے گھر آئی تھی۔ کاروبار ٹھیک نہ چلنے کے باعث شوہر کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ مکان کے لیے لیے گئے قرضوں کے ساتھ ساتھ ذاتی قرضے بھی بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں خاندان کی مالی ذمہ داریوں کا زیادہ تر بوجھ رمیا سدھا کی تنخواہ پر آ گیا۔ بینک قرضوں اور دیگر اداروں سے لیے گئے قرضوں میں رمیا سدھا بطور ضامن شامل تھی، جس سے ان پر دباؤ مزید بڑھ گیا۔ قرضوں کی ادائیگی کے معاملے پر میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے تنازعات چل رہے تھے۔ پیر کے روز بھی اسی بات پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ شدید ذہنی دباؤ کے عالم میں رمیا سدھا نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھیجا اور گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفیہ کے والد رگھورام نے پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے الزام عائد کیا کہ داماد شری دھر نے زبردستی قرضہ کروا کر ان کی بیٹی کو اس انتہائی قدم پر مجبور کیا۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹریفک چالان کی صورت میں چالان کی رقم گاڑی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے فوری طور پر منہا کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یوسف گڑھ اسٹیڈیم میں حادثات کی روک تھام اور سیفٹی سے متعلق شعور بیداری پروگرام ارائیو الائیو کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملک میں حادثات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر منٹ میں ایک ٹریفک حادثہ اور ہر 3 منٹ میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو والدین کی جانب سے گاڑیوں کی فراہمی ڈرنک اینڈ ڈرائیو زیادہ تر حادثات کی وجوہات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کم عمری میں بچوں کو گاڑیاں حوالے نہ کی جائے اور نوجوانوں میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف شعور بیداری مہم چلائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک قواعد پر سختی سے عملاوری کے لیے پولیس پر ذمہ داری عائد کی اور کہا کہ خلاف ورزی کے ذمہ داروں پر سخت کارروائی کی جائے۔ حکومت نے آئندہ ٹریفک چالانات پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں گاڑی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے جرمانے کی رقم از خود منہا کر دی جائے۔ اس کے لیے گاڑی کے رجسٹریشن کے وقت مالک کے بینک اکاؤنٹ کو رجسٹریشن ڈاکیومنٹ سے مربوط کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حادثات کے لیے کم عمر نوجوان ذمہ دار پائے جائے تو ان کے والدین کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔